الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان نظام، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم دولت ایمان کی ہے، اور اس سے بھی بڑی عظیم اور اس سے بھی بڑی دولت ایمان کو بچا کر لے جانا ہے. ایمان کا مل جانا بھی عظیم نعمت ہے، اور ایمان کو بچا کر لے جانا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے آخرت کی طرف چلے جانا، یہ اس سے بھی بڑی اور عظیم نعمت ہے. اس لیے کہ جو انسان اس دنیا سے ایمان کے ساتھ زندگی گزار کر چلا جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بن جاتا ہے. آخرت میں اللہ رب العزت اسے اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت سے نواز دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں ایمان ہوگا، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو کل قیامت کے دن میری شفاعت کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ فرمائیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے. ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے آخر میں جہنم سے جو نکالا جانے والا شخص ہے، اور سب سے اخیر میں جنت میں جس کو داخلہ ملے گا، وہ ایسا انسان ہے کہ اسے اللہ رب العزت دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے. یعنی سب سے آخری جہنمی جو نکالا جائے گا اور سب سے آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا، اسے اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائی جائے گی. انہی دونوں روایتوں کو ملا کر کے اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو انسان رائے کے دانے کے برابر یا ذرے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے جائے گا، اللہ رب العزت اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. تو یہ ایمان کی عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے، جس کے بلبوتے پر، جس کی بنا پر اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام آخرت میں عطا فرمائیں گے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کتنی عظیم دولت ہے. ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے دل و دماغ میں روپیے اور پیسوں کی قدر و منزلت موجود ہے، اس لیے ہم روپیے اور پیسے کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. اگر 1 روپیہ ہو تو اسے تو ہم محفوظ نہیں کرتے، اس کی خاطرداری اور رعایت اور حفاظت نہیں کرتے، اسے کہیں بھی گھر میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بستر پر ڈال دیتے ہیں، کھڑکی پر رکھ دیتے ہیں. لیکن اگر کہیں 1 لاکھ روپے ہمارے پاس موجود ہوں تو ہم اس کی پوری حفاظت کا ساز و سامان کرتے ہیں، حفاظت کے اسباب اختیار کرتے ہیں، اسے یوں ہی گھر میں کھلا نہیں چھوڑ دیتے کہ کہیں بچے اسے پھاڑ نہ دے، یوں ہی اسے کھلا نہیں چھوڑ دیتے کہ کہیں بارش کے پانی کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے، بلکہ اسے حفاظت سے رکھتے ہیں، مقفل الماری میں رکھتے ہیں، بلکہ الماری میں مقفل رکھتے ہیں. یہ اس کی حفاظت کا ہم ساز و سامان اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ 1 لاکھ روپے کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں موجود ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور حفاظت کے ساتھ ساتھ انسان یہ سوچتا اور خیال کرتا ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے میرے پاس ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے، یہ پڑے پڑے میرے کسی کام کے نہیں، چلو اسے میں کسی تجارت میں لگا دوں، کسی کاروبار اور دھندے میں لگا دوں، تاکہ وہ 1 لاکھ کے 1.5 لاکھ بن سکیں، 1 لاکھ کے 2 لاکھ بن سکے. انسان یہ بھی سوچتا ہے، یعنی جس کی قدر و قیمت دلوں میں ہے، اس
اس کو بچانے کی بھی فکر کرتا ہے، حفاظت کی بھی فکر کرتا ہے، بلکہ اسے بڑھانے کی بھی فکر کرتا ہے۔ اگر یہی منزلت اور یہی قدر و قیمت ایمان کی ہمارے دل میں موجود ہو تو ہم سب سے پہلی فکر یہ کریں گے کہ ایمان ہمارے سینوں میں، دلوں میں محفوظ رہے، ایمان ہمارا صحیح سالم رہے، بلکہ اتنا ہی نہیں، ہمارا ایمان کس طریقے سے بڑھتا رہے، کس طرح کمزور قوی ہو جائے، کس طرح ایمان ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، اس کی بھی ہم فکر کریں گے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے حال پر، ہمیں ایمان کی صحیح قدر و قیمت معلوم نہیں، جس کی وجہ سے نہ ہم ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ایمان کو بڑھانے کے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ ہم دونوں کام سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایمان کی عظمت یہ ہے کہ انسان کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت وہ دلوائے گا۔ اس لیے ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے اس ایمان کے پیچھے، یہ خود ہم اپنے طور پر اندازہ لگا لیں۔ بہرحال جب انسان کو ایمان کی قدر و قیمت ہوگی تو انسان اس ایمان کو بچانے کی، بڑھانے کی، کامل کرنے کی، راسخ کرنے کی فکر کرے گا اور ان اسباب اور اعمال سے اپنے آپ کو بچائے گا جس کی وجہ سے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان سینے سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان کی حلاوت سینوں سے جاتی رہتی ہے۔ ایسے اعمال و اسباب سے بھی انسان اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں موجود ہو۔ ایمان کیسے بچے گا، کیسے بڑھے گا، کیسے اس کی حلاوت ہمیں نصیب ہوگی، اور ہمارا یہی بچتا ہوا، بڑھتا ہوا یہ ایمان ہمیں موت پر کیسے ہمارا ساتھ دے گا، یعنی ہم موت کے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے کیسے جائیں گے، ہمارا خاتمہ بالایمان کیسے ہو جائے گا، ہمارا خاتمہ بالخیر کیسے ہو جائے گا، اس کے بہت سارے اعمال ہیں۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا انہیں کرتے رہو اخلاص کے ساتھ، صحیح طریقے سے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ان سے بچتے رہو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا، صالح رہے گا، صحیح رہے گا، کامل اور راسخ اور بڑھتا رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرات مشائخ نے چند اعمال ایسے بیان فرمائے ہیں جس کی بنا پر انسان موت کے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 10 اعمال کیسے اہم ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کو ترجیح دیتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو بہت سارے اعمال کے ساتھ ساتھ ان 10 کاموں کو، 10 اعمال کی ضرور فکر کر لیں اور پابندی اور اہتمام کے ساتھ ان کو کرتا رہے۔ اللہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ خاتمہ بالایمان کے ساتھ جائے گا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ کون سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ نظر سے حفاظت، بد نظری سے حفاظت، بری نظر سے حفاظت، یعنی آدمی جو اپنی نظروں کو بغیر پرہیز کے، بے احتیاطی سے جہاں وہاں ڈالتے رہتا ہے، اللہ کی ناجائز کردہ چیزوں پر شہوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایسی نظر سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، یعنی بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لے۔ بد نظری اور بری نظر یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی انسان کے دل میں جو یہ خیال آتا ہے، یہ حسرت کے ساتھ وہ انسان غیر پر نظر ڈالتا ہے کہ ہائے کیا اچھا ہو کہ یہ بھی میرے پاس آ جائے، کیا اچھا ہو کہ یہ بھی میری بیوی بن جائے اور میرے صحبت میں آ جائے، مجھ سے تعلق قائم کر لے ناجائز طور پر۔ یہ انسان کے دل میں جو شہوت والا اور محبت والا داعیہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غیر پر نظر ڈالتا ہے، اس نظر کا گناہ اتنا عظیم ہے، اللہ رب العزت اس کے دل سے اپنی محبت کو نکال دیتے ہیں، اپنی محبت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، خود اندازہ کریں، خود سوچیں کہ آپ کی بیوی فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزار لیتی ہے، روکھا سوکھا کھا کر زندگی بسر کر لیتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار لیتی ہے، یہ سب برداشت کر لیتی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر کسی غیر پر نظر ڈالتا ہے تو وہ اس کو برداشت ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہ یہ سوچتی ہے اور چاہتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، اس کے دل میں میری محبت ہونی چاہیے، میرے شوہر کے لیے فقر و فاقہ برداشت ہے، پھٹے پرانے کپڑے
سب کچھ برداشت ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کہ میرا شوہر میرا ہو کر کسی اور پر نظر ڈالے، بد نظری کرے، یہ اس کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، میرا مملوک ہے، میری مخلوق ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں اسے نعمتوں سے نوازتا ہوں، میں اسے پالتا اور پوستا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہو اور میرے علاوہ کسی اور کو اپنے سینے میں اور دل میں بسائے پھر رہا ہو؟ اللہ رب العزت کی غیرت بڑھ جاتی ہے۔ محبت بہت نازک معاملہ ہوتا ہے، محبت غیرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی بد نظری کو، غیر کی طرف نظر اٹھانے کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے دل میں شوہر کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کی بد نظری کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ دل یہ اللہ رب العزت کے آباد ہونے کی جگہ ہے، اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے حلاوت ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، اپنی محبت حقیقی سے محروم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان النظر کسهم من سهام مسموم، ان السهم من سهام ابلیس مسموم، بے شک یہ بد نظری، بری نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ من ترکها مخافتی، جو بندہ اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے گا، ابدلته ایمانا یجد ریح حلاوته فی قلبہ، تو میں اسے ایسا ایمان سے بدلہ عطا کروں گا کہ وہ اس کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ گویا جو بندہ بد نظری سے، بری نظر سے، غیر کو، پرائے کو دیکھنے سے، اس کی محبت سے اپنے دل اور نظر کو پاک صاف رکھے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ملے گا۔ وہ انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے دل میں ایسا ایمان عطا فرمائیں گے کہ اس کی حلاوت اور مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اب یہ حلاوت ایمان یعنی ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کیا چیز ہے، اس کی تشریح میں امام اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، کہ یہ حلاوت ایمان، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بندے کے دل میں یہ داخل ہو جاتی ہے تو وہ ہرگز کبھی بھی اس سے نہیں نکلتی۔ گویا کہ جو انسان بد نظری سے بچتا ہے اس کے دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جاتی ہے، اور جب حلاوت ایمان ایک مرتبہ دل میں پیدا ہو گئی تو وہ کبھی بھی نہیں نکلتی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر بد نظری کے گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہمارے دل میں حلاوت ایمان پیدا ہوگی، ایمان پیدا ہوگا، اور یہ ایمان کی حلاوت ایسی دراز رہے گی، لمبی مدت تک رہے گی، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی کہ موت کے وقت بھی ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے گا، ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہو جائے گا، خاتمہ بھی خیر ہو جائے گا۔ اس لیے آج سے ہم یہ تحیہ کر لیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، موت کے وقت ایمان ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی فکر کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اس گناہ عظیم سے بچانا ہے، اپنے کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانا ہے۔ ان کو آپ بچائیں گے تو ہمارے لیے کرنا، اپنے لیے کرنا آسان ہو جائے گا، اس داعیے کے ساتھ کہ میرا ایمان محفوظ رہ جائے۔ ورنہ دنیا کے اندر جتنی بھی نظریں پڑتی ہیں بس ایک دو سیکنڈ کے لیے یا کم سے کم ایک دو منٹ کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 1 یا 3 دن کے لیے اس کا خیال دل میں راسخ رہتا ہے، نظروں میں بھاتی ہے، دل میں سماتی ہے، لیکن آگے چل کر اس کا کوئی جذبہ ہمارے دل میں نہیں رہتا، گناہ باقی رہ جاتا ہے، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس گناہ عظیم سے بچائیں، ورنہ دنیا کا حال یہ ہوتا ہے۔ حکیم اختر صاحب نے کیا ہی شاندار اثرا فرمایا ہے، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی، مثل کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ یہ محبت کا، بری محبت کا انجام ہوتا ہے۔ ہم آگے چل کر کئی سالوں کے بعد جسے آج اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، آنکھوں میں جو ہماری منظور بنی ہوئی ہے، آج ہمیں وہ بھاتی ہے، دل میں سماتی ہے، چند عرصے کے بعد اس کی کمر جھک کے کمان کی طرح ہو جائے گی، نانا ہو جائے گا، کوئی نانی ہو جائے گی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہیں میری نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ایمان کامل عطا فرمائے، حلاوت ایمان عطا فرمائے،
یہ پہلا عمل ہے، بد نظری سے اپنے آپ کو جو انسان بچائے گا حلاوت ایمان پائے گا، خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کے ساتھ وہ دنیا سے آخرت کی طرف چل دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عظمت اور احترام کو دل میں سماتے ہوئے، اللہ کی محبت اور عشق کو دل میں سماتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔